نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج کے جمعۃ المبارک کو ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارا موضوع ہے ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کی پر نور اور ضیاء بار سہانی گھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی، دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ اس وقت سیدہ آمنہ کی گود میں سید الخلق کے وجود کا نور ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کے ساتھ چمکا۔ ایسے مولود مسعود کا تولد ہوا جس کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے سے غمزدوں کو سرور ملا، جس کی مسکراہٹ سے عالم انسانیت کی مایوسیاں چھٹیں، جس کے نورانی پیکر کے جلوہ سے مکہ کا مقدر چمک اٹھا، جس نے انسانوں سے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا، جس کی تعلیمات کی آفتاب کرنوں نے ہر طرف علم و آگاہی کی روشنی پھیلائی، جس نے کراہتی ہوئی انسانیت کو ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں سے آزاد کیا، جس نے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو عظمت و رفت کردار اور اقدار کی خصلتیں عطا کیں، جس نے انسانوں کے درمیان ہر قسم کی ذہنی و معاشی اور سیاسی غلامی کا خاتمہ کیا، جس نے خدا فراموش انسان کو پہلے خود شناس کیا پھر خدا شناس کیا، جس نے عرب و عجم کے ہر مکیں کے لیے میں خانہ معرفت کے دروازے کو کھولا، جس نے ہر کسی کو بلا امتیاز اور بلا تخصیص مہ حقیقی کے جام پلائے، طیور خوش نوا زمزمائے سنج ہوئے کہ گلشن ہستی کو بسانے والا آیا ہے۔ غفلت کی نیند سونے والوں کو اپنے مولا سے کوئی ملانے آیا ہے، بیگانہ مخلوق کو کوئی بیدار کرنے آیا ہے، کوئی اعلیٰ انسانی قدروں اور عرفہ انسانی اخلاق کو شگفتہ کرنے آیا ہے، کوئی علم و تحقیق کے سمندروں سے حکمت کے آبدار موتی آشکار کرنے آیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی تھی، کوئی سردار کائنات آیا ہے، کوئی تاجور آیا ہے،
کوئی سید الانبیاء، کوئی خاتم الانبیاء آیا ہے، کوئی رحمت للعالمین آیا ہے، کوئی کعبہ قوسین او ادنا کی شان والا آیا ہے، کوئی خدا کا محبوب آیا ہے، کوئی عظیم وجود آیا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور کوئی وہ عظیم محبوب آیا ہے جس کی رضا رب کو مطلوب ہے، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور کوئی وہ حبیب کبریا آیا ہے جس کی ہر شان اور ہر آن میں رب کی قربت کا عرفان ہے، اور کوئی وہ ذاکر الہی آیا ہے جس کے ذکر کی بلندی سنت الہیہ ٹھہری ہے، اور کوئی 12 ربیع الاول کا آفتاب کائنات اور مہتاب جہاں آیا ہے جو ورفعنا لک ذکرک کا پیکر اکمل ہے، پیکر اتہم ہے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، آئیے اب قرآن حکیم سے ورفعنا لک ذکرک کی حامل آیات کا ہم مطالعہ کریں۔ بلا شبہ ربیع الاول کی ساعتوں میں وہ ذات اقدس اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی جو سید الخلق ہے، جو سید الانبیاء ہے، جن کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی صورت میں کی، جن کی بعثت کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد کی صورت میں دی، جن کی آمد کو باری تعالیٰ نے اپنا نور کہا، قد جاءکم من اللہ نور، جن کو باری تعالیٰ نے وسراجا منیرا کا اعزاز بخشا، جن کو باری تعالیٰ نے اس کائنات کا روشن ستارہ فرمایا، والنجم اذا ہوا، جن کو باری تعالیٰ نے ہے کملی اوڑھنے والے محبوب کے پیار بھرے کلمات سے یوں یاد کیا، یا ایھا المزمل، اور دعوت حق کے قیام کی ترغیب باری تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو یوں دی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور جس حبیب کو باری تعالیٰ نے طٰہٰ یاسین کے محبت آمیز کلمات سے یاد کیا، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی یاسین والقرآن الحکیم، اور جن سے مخاطبت کے آداب باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود سکھائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جن کے ادب کو اوروں کے ادب سے مختلف ٹھہرایا، فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور دوسرے مقام پر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ حاضرین گرامی قدر، جن کے چہرہ اقدس کی تابناکیوں کی قسم باری تعالیٰ نے یوں اٹھائی، والضحیٰ، جن کی زلف عنبری کی قسم کا ذکر باری تعالیٰ نے یوں کیا، واللیل اذا سجا، جن کی عمر مبارک کی قسم باری تعالیٰ نے یوں کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کی طہارت حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کے نسب میں ہر ایک والد کی صورت میں اور ما ولد آپ کی اپنی ذات اقدس کی صورت میں سب کی قسم قرآن میں یوں اٹھائی، جس کا ذکر اس طرح کیا، ووالد وما ولد۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا ذکر کرتا ہے، نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کبھی قرآن آپ کے سینہ مبارک کے انشراح کا تذکرہ کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کبھی آپ کی کمر مبارک کا ذکر کرتا ہے کہ اس امت کے گناہوں کو، کے بوجھوں کو ہٹائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے آپ کی کمر مبارک پر ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کبھی آپ کے ذکر عظیم کی بلندیوں اور رفتوں کو اپنے بیان کا قرآن موضوع بناتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، کبھی آپ کے
خلق عظیم کا ذکر قرآن کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کبھی آپ کے مقام رضا کا ذکر قرآن کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کبھی آپ کے دل پسند قبلے کا ذکر قرآن کرتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کبھی ہر وقت اپنی نگاہ قدرت میں رکھے جانے اور آپ کو مسلسل فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کی محافظت عطا کیے جانے کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کبھی آپ کے بول اور نطق کے وحی الہی ہونے کا اعلان قرآن یوں کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کبھی باری تعالیٰ آپ کے دست اقدس کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیتے ہوئے قرآن میں ذکر کرتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کبھی باری تعالیٰ آپ کی طرف سے کفار و مشرکین کی جانب خاک و مٹی پھینکنے اور ان کو کنکریاں مارے جانے کے آپ کے فعل کو اپنا ہی فعل قرار دیتے ہوئے قرآن میں ذکر کرتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کبھی باری تعالیٰ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ان کے نبی کی جان اور آپ کی ذات اقدس کے ہونے کا ذکر کرتے ہوئے یوں ذکر کرتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کبھی باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے شرف بعثت کی بنا پر آپ کے منصب نبوت اور رسالت کے شان ختم نبوت کے ساتھ قیامت تک جاری و ساری رہنے کے حوالے سے اور آپ کی ذات اقدس کی موجودگی میں اپنے ہر طرح کے عذاب کے اٹھائے جانے کا ذکر قرآن میں یوں کرتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کبھی باری تعالیٰ آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کی اپنی سنت الہیہ اور سنت ملائکہ کا اور عمل اہل ایمان کا تذکرہ یوں کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کبھی باری تعالیٰ گستاخی و اہانت رسالت سے منع کرتے ہوئے اور اس پر اپنی وعید سناتے ہوئے اور جو مسلمانوں میں سے اس گستاخی کا ارتکاب کر لیتے ہیں ان کے سارے اعمال کے ضائع ہونے کی خبر دیتے ہوئے یوں قرآن میں بیان کرتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کبھی باری تعالیٰ آپ کی بارگاہ کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم بجا لانے کا ذکر اور اپنی بارگاہ سے اس انعام عظیم کا عطا کیا جانا اس کا ذکر یوں کرتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کبھی باری تعالیٰ مقام معراج پر اپنی قربتوں میں فائز کیے جانے اور اپنی بارگاہ سے وہی خاص اور راز و نیاز کی باتیں کیے جانے اور اپنی بارگاہ سے الوہی انعامات عطا کیے جانے کا ذکر یوں کرتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کبھی باری تعالیٰ قیامت کے روز آپ کے مقام محمود پر فائز کیے جانے کا ذکر یوں کرتا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کبھی باری تعالیٰ عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے عالم امر میں رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کیے جانے کے عہد و حلف کا یوں ذکر کرتا ہے، اور اس حلف میں ان لوگوں کے ساتھ خود گواہ اور شاہد بنتا ہے اور اس کا ذکر ایسے کرتا ہے، وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کبھی باری تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے، اس رسول سے ایمان و محبت کا تعلق استوار کرو، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کبھی باری تعالیٰ کہتا ہے اس نبی کی تعظیم و
तोकीर बजा लाओ वाज़रू हो। कभी बारी ताला अपने बंदों को हुक्म देता है इस नबी के दीन की हमेशा क़यामत तक मदद व नुसरत करते रहना। व नासरू हो। कभी बारी ताला फरमाता है इस नबी की हमेशा इताअत व इत्तबा करते रहना। वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू। कभी बारी ताला अपने नबी के साथ हमा जिहती और हमा नो ताल्लुक रखने वालों को कामयाब लोगों का इजाज बख्शते हुए फरमाता है उलाइका हुमुल मुफलिहून। बारी ताला कभी रसूलुल्लाह की सीरत को तमाम इंसानों और जुमला मुसलमानों की सीरत के लिए नमूना अमल, मिसाल अहसन और लायके तकलीद और तश्कील व अख्ज़ सीरत के लिए मयार और उसवा करार देते हुए इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कभी बारी ताला पैरवी रिसालत और इत्तबाए नबवी की ताकीद इसलिए भी करता है इस रसूल की निस्बत और मुताबियत के तनाज़र में पैरवी पहले लोगों की तमन्ना रही है और वो इस रसूल को पाने और इसकी पैरवी इख्तियार करने के लिए इसकी पहचान की निशानियां तौरात में पाते रहे हैं, इंजील में पाते रहे हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। वो लोग जो इस रसूल उम्मी की पैरवी करते हैं, जो नबी उम्मी है, जिसके जिक्र मुबारक को वो अपने यहाँ तौरात में और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। कभी बारी ताला अपने रसूल का तारफ और उनके खसाइस व इम्तियाजात का जिक्र करता है और उम्मत के साथ उनके ताल्लुक की बुनियादों को वाज़े करते हुए फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। कभी बारी ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ शानों का तारफ और जिक्र करते हुए फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कभी बारी ताला अपनी सारी कायनात के लिए आपके सरापाए रहमत बनाए जाने और आपकी शान रहमतुल आलमीनी का तज़किरा यूं करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी आपको किताबो हिकमत अता किए जाने का जिक्र यूं करता है व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। कभी आपको इस कौनो मका के तमाम तर अलूम अता किए जाने का जिक्र यूं करता है व अल्लमका मा लम तकुन तालम। कभी आप पर हमेशा और मुसलसल अपने फजल अजीम की रिम जिम होने का और आपका दाइमन फजल अजीम के रिदाए अजीम में होने का जिक्र और आपका हर लम्हा हर लहजा फजल अजीम के इसार में होने का बयान यूं करता है वकान फजलुल्लाह अलैका अजीमा। कभी आपकी शाने अफ़्व दर गुजर का जिक्र और उम्मत के लिए अल्लाह की हजूर माफ़ी और इस्तिग़फ़ार और दवाए मग़फ़िरत का तज़किरा इस तरह करता है फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम। कभी बारी ताला अपने बंदों की हौसला अफजाई, उनकी दिलजोई और उनकी जिंदगियों की कामयाबी के लिए मुशावरत का राज़े हयात देते हुए अपने नबी को ये हुक्म देता है वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। कभी बारी ताला इस नबी मुकर्रम और रसूल मोहतशिम के मनसबे नबुव्वत और रिसालत के फ़राइज़ चाहरगाना का तज़किरा यूं करता है और इससे पहले उनकी हालत क्या थी उसका भी नेमत की तहदीस के लिए, नेमत पर तशक्कुर के लिए और नेमत पर साबित कदमी के तनाजुर में यूं कुरान में जिक्र करता है हुवल्लज़ी बआसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। कभी आपको हर हाल में अल्लाह की किबरियाई का डंका बजाने, उसके तज़किरे करने की तरगीब देते हुए, कभी अपने वजूद की तहारत ज़ाहिर और बातिन का हुक्म देते हुए, कभी हर बुराई से अलग रहने और बुतों की परस्तश से अल्लाह के बंदों को बचाने के लिए बारी ताला आपको यूं हुक्म देता है वरब्बका फकब्बिर वसयाबका फताहिर वरुज्ज़ा फहजुर। और कभी आपकी विलादत व बेसत को बारी ताला अपने बंदों पर अपना इसान अजीम करने के हवाले से तज़किरा यूं करता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। कभी बारी ताला
اپنے رحمانی اور اپنے خدائی خزانے میں سے سب سے بڑا فضل الہی اور سب سے بڑی رحمت الہی آپ کی ذات اقدس کے ہونے کا ذکر کر کے اس فضل اور رحمت کا اظہار بصورت فرحت، بصورت مسرت، بصورت تحدیث نعمت، بصورت انعقاد جشن نعمت اور اس عمل تشکر کو اپنے کردار میں جگہ دینے کے لیے اور اس کو اپنے وجود میں حصہ دینے کے لیے اور اس کو اپنا عمل دینے کے لیے یوں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کبھی آپ کی پیروی کو نجات قرار دیتے ہوئے، آپ کی ذات اقدس کو اللہ کا فضل عظیم اور رحمت کبیر قرار دیتے ہوئے، آپ کی اطاعت و اتباع سے ہر قسم کی شیطنت سے حفاظت اور محافظت کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ نبی کا یوم ولادت یوم سلامتی ہوتا ہے، یوم برکت ہوتا ہے، یوم خیر ہوتا ہے، یوم سعادت ہوتا ہے، یوم عافیت ہوتا ہے، یوم راحت ہوتا ہے، یوم مسرت ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے یوم میلاد کی اسی شرف و نسبت کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، قرآن اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے والسلام علیہ یوم ولدت، اللہ کی طرف سے مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ کبھی باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو برہان مبین قرار دیتے ہوئے اور تمام لوگوں کو یوں آگاہ کرتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ کبھی باری تعالیٰ آپ کی بعثت مبارکہ سے قبل کی زندگی کو اسلام کی صداقت و حقانیت کی دلیل بناتے ہوئے رسول اللہ کے ذریعے سے یوں اعلان کراتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ کبھی لوگوں کے اذہان و قلوب میں تمام شکوک و شبہات کا خاتمہ کرتے ہوئے رسالت محمدی اور نبوت محمدی کا واشگاف اعلان یوں کرتا ہے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ کبھی اہل مکہ، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور تمام انسانوں پر رسول اللہ کے منصب رسالت پر فائز ہونے کا اعلان اس طرح کرتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول۔ کبھی باری تعالیٰ رسول اللہ کو عطا کیے جانے والے دین اسلام کی حقانیت کا تذکرہ یوں کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کبھی باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الہیہ ہونے کا اعلان یوں کرتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کبھی اپنی محبت اور اپنی محبوبیت کا مدار اطاعت و اتباع رسول پر رکھے جانے کا تذکرہ یوں کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کبھی رسول اللہ کی ذات اقدس اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ذوات اقدس کو متاع مطلق بنائے جانے کا ذکر اس طرح کرتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ کبھی اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے مستقل بالذات ہونے اور دونوں اطاعتوں کے واجب الاطاعت ہونے کا ذکر یوں کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور کبھی کسی معاملے میں اختلاف و تنازع ہو جانے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے اہل ایمان سے آپ کا ذکر یوں کرتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قول اور ہر فعل کو حجت قرار دیتے ہوئے اور اس سے اخذ و استنباط کرتے ہوئے اور اس کو اپنی زندگی کے جملہ پہلوؤں میں اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور اس فیصلے پر دل میں کسی قسم کی بھی تنگی محسوس نہ کرنے اور اس فیصلے پر سراپا تسلیم و رضا بننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ باری تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کی رضا کو
ایک ہی قرار دیتے ہوئے اور دونوں کی رضا اور خوشنودی کے درمیان نسبت وحدت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اپنی رضا کو رسول کی رضا اور رسول کی رضا کو اپنی رضا قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ اور اسی طرح باری تعالیٰ متعدد افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے، اور مشت خاک کو جو کفار کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی اس فعل رسول کو اپنا فعل قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف پہنچانے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اور اذیت رسول کو اذیت الہی قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور رسول اللہ کے ساتھ تعلق مخالفت و مخاصمت رکھنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے مشاقت و مخالفت رسول کو مشاقت و مخالفت الہیہ سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اسی تصور کو دوسرے صیغہ محادثت سے ذکر کرتے ہوئے اور ان لوگوں کو طبقہ اذلین میں اور گروہ ذلیلین میں شمار کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ انفال الہی اور انفال رسالت کو ایک ہی قرار دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال غنیمت میں نسبت وحدت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قل الانفال للہ ورسول۔ اور اسی طرح باری تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے بلاوے پر ارادہ اطاعت اور جذبہ استجابت اور ندائے لبیک میں نسبت وحدت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ باری تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت میں پابندی اور مواظبت کو ہدایت عظیمہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اپنے قضاء اور فیصلے کو اور اپنے رسول کے قضاء اور فیصلے میں اہل ایمان کو سر تسلیم خم کرنے کو عین ایمان قرار دیتے ہوئے اور اپنے حکم اور امر کی معصیت و نافرمانی اور اپنے رسول کے امر اور حکم کی معصیت و نافرمانی کو واضح گمراہی اور دلالت سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیار من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ باری تعالیٰ نے اپنے حرام کردہ اور اپنے رسول کے حرام کردہ امر میں نسبت وحدت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ باری تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع و پیروی کو ہدایت حق کے مل جانے کی ضمانت پھراتے ہوئے اور اپنے رسول کی رسالتی اور نبوی ذمہ داری کو فقط بلاغ مبین تک محدود رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کامل کو ہدایت دین کی ضمانت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ باری تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت میں نسبت وحدت کا ذکر کرتے ہوئے اور صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت اور آپ کو خاتم النبیین کے منصب پر فائز کیے جانے اور آپ کو سید المرسلین بنائے جانے اور آپ کی شان ختم نبوت کی وجہ سے آپ کو رجال کے حوالے سے نسبت ابوت سے مبرہ رکھنے اور رسالت و نبوت کے سلسلے کو آپ کی ذات تک بند کر کے ختم نبوت کی مہر کو آپ کے وجود اقدس پر کندہ اور مزین کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ باری تعالیٰ نے رسالت محمدی کو کل مخلوقات اور کل عالم انس و جن کے لیے ایک رحمت
قرار دیتے ہوئے اور اس رسالت کو سب کی طرف، اس رسالت کا دائرہ سب کی طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور دوسرے مقام پر اس حقیقت کا اظہار ان کلمات مبارکہ کے ساتھ یوں کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اسی طرح آپ کی نبوت اور رسالت کا کل جہانوں کے لیے باعث رحمت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور اسی طرح باری تعالیٰ نے آپ کو قرآن و فرقان عطا کر کے کل جہانوں کے لیے آپ کو نذیر بنائے جانے کا ذکر یوں کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ باری تعالیٰ نے آپ کی تشریح شان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ باری تعالیٰ نے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے اور آپ کا تعلق اپنی قوم سے کیا ہے اور آپ کی قوم کی مصیبت و آفت، تکلیف و اذیت آپ کو کیسے اور کس طرح محسوس ہوتی ہے، اہل ایمان کے ساتھ آپ کا تعلق رحمت و رافت، آپ کا تعلق شفقت و محبت، آپ کا تعلق انس و چاہت کیسا اور کس طرح کا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ باری تعالیٰ نے اہل ایمان کے گناہگاروں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہ اگر وہ اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہ کر کے ظلم و زیادتی، گناہ و معصیت، کوتاہی و نافرمانی کا ارتکاب کر لیں اور اپنے اندر توبہ و استغفار کی کیفیات پائیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے معافی کے طلبگار ہو جائیں، باری تعالیٰ ان کو اپنے لطف و کرم اور اپنی شان توابی، اپنی شان رحیمی کے تحت ان کو معاف کر دے گا، ان سے عفو درگزر کا سلوک کرے گا۔ اور اس حقیقت کا اظہار قرآن میں یوں کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی مخلوق میں سے ہر کسی کی مدد و نصرت کرتے ہیں، ہر ایک کو اے حبیب مکرم آپ کی نسبت کی وجہ سے عطا کرتے ہیں، ہماری عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہماری عطا میں وسعت ہی وسعت ہے، ہماری عطا میں کوئی محدودیت نہیں ہے، کوئی محظوریت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کُلًّا نَمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آپ کے اصحاب کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ باری تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ کی یہ حالت اور کیفیت بیان کی ہے، اگر وہ کفار اور مشرکین اسلام قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو کیا اس پر ہے حبیب آپ افسوس کرتے ہوئے، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ اس کا ذکر باری تعالیٰ نے یوں کیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا۔ حاضرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے دعوت اسلام اور دعوت دین کو مسلسل جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے مشرکین و کفار کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور ان سے اعراض برتنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ کبھی کفار اور مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو مجنون کہا، تو باری تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں یوں کیا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِبْتَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ او مجنون۔ کبھی باری تعالیٰ نے کفار اور مشرکین اور عدوان اسلام کی طرف سے آپ کا استہزاء کیے جانے اور آپ کا مذاق اڑائے جانے پر آپ کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں اور نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ،
آپ اپنا چہرہ اقدس، اپنا رخ مبارک ان سے پھیر لیں. آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی تہمت نہیں ہے. فرمایا فما انتا بملوم، آپ ان کی مخالفتوں، مخاصمتوں، عداوتوں، طعنوں، تہمتوں، حملوں، رکاوٹوں اور سازشوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ ہر حال میں ہماری نگاہ قدرت میں بستے ہیں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. کبھی باری تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھنے اور اپنی بارگاہ سے مسلسل اور مستقل ہدایت عطا کیے جانے کا ذکر یوں کرتا ہے وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. کبھی آپ کو اپنی مدد و نصرت عطا کیے جانے کا ذکر یوں کرتا ہے وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ. کبھی باری تعالیٰ آپ کی ذات اقدس پر اپنی نعمتوں کے عطا کیے جانے کا ذکر یوں کرتا ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. کبھی باری تعالیٰ نعمتوں کے باب میں آپ کی شان کوثر و کثرت کا ذکر یوں کرتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کبھی باری تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے تم اپنی زندگیوں میں، اپنے قول و فعل میں، اپنی سیرت و کردار میں، اخلاق و اطوار میں، زندگی کے طور طریقوں میں، اپنی طرز حیات میں، اپنی نشست و برخاست میں، اپنی کسی بھی حالت و کیفیت میں میرے رسول کو اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا اور کسی قسم کا میرے رسول کو دکھ اور غم نہ دینا. اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ. باری تعالیٰ نے آپ کے مقام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمین سے آسمانوں کے سفر کا، مکان سے لا مکان کے سفر کا ذکر اور سفر اسراء سے سفر معراج کا ذکر اور سفر محب سے محبوبیت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں بیان کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کبھی باری تعالیٰ چشمان مصطفیٰ اور قلب اطہر مجتبیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رہا. کبھی باری تعالیٰ آپ کے منصب رسالت اور آپ کے لائے ہوئے دین حق اور آپ کی ولادت و بعثت اور آپ کی آمد و تشریف آوری کا یوں ذکر کرتا ہے قد جاءہم الحق ورسول مبین. قد جاءہم الحق ورسول مبین. حاضرین گرامی قدر، میں خلاصہ کلام کی طرف، آخر کلام کی طرف آتا ہوں. ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے یہ موضوع بڑا ہی طویل ہے. اس کائنات کا راز ذکر خدا اور ذکر رسول میں پنہا ہے. باری تعالیٰ ہر جگہ جہاں اپنا ذکر کرتا ہے وہاں اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا ذکر بھی کرتا ہے. آیات قرآن میں بھی یہ دونوں ذکر ساتھ ساتھ ہیں. آیات کائنات میں بھی جہاں سے عرفان خدا ملتا ہے وہیں سے عرفان مصطفیٰ بھی میسر آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معرفت مصطفیٰ ہی معرفت خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. اس لیے فرمایا حدیث قدسی میں کلما ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو ہے حبیب مکرم تیرا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا. باری تعالیٰ کا اپنے حبیب سے رفت ذکر کا یہی وعدہ ہے اور یہی اس کی عملی تعبیر ہے کہ باری تعالیٰ اقوام عالم کو یہی رفت ذکر مصطفیٰ کا نظارہ دکھاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. اسی طرح اللہ کے حبیب کا ذکر ہمارے ایمان کی جان ہے اور وظیفہ زمین و آسمان ہے اور انس و ملائک کی ہر دعا کا عنوان ہے. وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذنوں کی آذانوں میں، حتیٰ کہ وہ ذات جس کے ذکر سے سارے کا سارا قرآن مملو ہے. اگر ہم ذکر حبیب کے صرف اور صرف ایک پہلو کو دیکھ لیں کہ قرآن نے کن ناموں اور اسماء مبارکہ سے آپ کا تذکرہ کیا ہے تو اس حوالے سے ہمارے اوپر تعلق بالرسالت کی، تعلق باللہ کے ساتھ اہمیت اجاگر ہو جائے گی. قرآن صرف آپ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے اور ناموں کی کثرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ اگر کسی کے ناموں کا میں کثرت ہو جائے تو اس کے شرف و قدر کو اور اس کی اعلیٰ منزلتوں کو ظاہر کرتی ہے. تو اپنے حبیب مکرم کو زیادہ ناموں سے یاد کرنے والا وہ خدا جو الحمدللہ کا مالک ہے، جو اپنی شان میں حی قیوم کی شان رکھنے والا ہے، جو اللہ الصمد کے منصب والا ہے،
وہ رب قرآن میں اپنے حبیب مکرم کا ذکر کبھی سراجن کہہ کر کرتا ہے، کبھی ہر ایک کو نظر آنے والے اس وجود بشری کو نور کہہ کر بلاتا ہے، کبھی وہ اس ذات کو منیر کے لفظ سے یاد کرتا ہے، کبھی اس کے لیے منذر کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی اس حبیب مکرم کو نذیر کہتا ہے، کبھی اس حبیب مکرم کو مبشر کہہ کر اس کی گواہی دیتا ہے، کبھی اس حبیب کو اولین و آخرین کے لیے شاہد بناتا ہے، کبھی اس کو منصب شہادت پر فائز کر کے سارے انسانوں کے لیے شہید بناتا ہے، کبھی باری تعالیٰ اس کے وجود اقدس کو سراسر حق ہی حق قرار دیتے ہوئے الحق سے قرآن میں یاد کرتا ہے، کبھی باری تعالیٰ اس کے کلام اور اس کے دین کو المبین کہتا ہے، کبھی باری تعالیٰ اسے سارے نبیوں اور رسولوں کے آخر پر آنے اور آپ کی ذات پر سلسلہ نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کی گواہی دیتے ہوئے خاتم النبیین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر بے پناہ شفقت و محبت کو دیکھتے ہوئے آپ کو رؤوف و رحیم کے کلمات سے یاد کرتا ہے، کبھی مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے آپ کی امانت کا اعتراف کراتے ہوئے آپ کو الامین کے لقب سے مخاطب کرتا ہے، کبھی آپ کی ذات اقدس کو قدم صدق کے اعزاز برے پیار برے لفظوں سے یاد کرتا ہے، اور انہی القابات میں سے اپنے حبیب کو وہ اس لیے یاد کرتا ہے کہ اس کی تخلیق میں، اس کی کائنات بشریت میں ان جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، وہ جیسے ہیں کوئی ویسا نہیں، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں۔ کبھی باری تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنے حبیب کو عروۃ الوثقیٰ کہتا ہے، کبھی ان کی ذات اور ان کی تعلیمات کو صراط مستقیم قرار دیتا ہے، کبھی آپ کی ذات اقدس کو اس کائنات کے النجم الثاقب جیسے محبت اور پیار بھرے لقب سے یاد کرتا ہے، کبھی آپ کی ذات بابرکات کو اپنے امتیوں کے لیے سراجن منیرہ کہہ کر پکارتا ہے، کبھی آپ کی ذات اقدس کو اپنے امتیوں کے لیے کرم ہی کرم ہونے کی وجہ سے کریم کی صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ باری تعالیٰ اپنے حبیب کو ایسی صفات سے مزین اور متصیم اور متصف کیا ہے کہ اس کی ربوبیت میں شاکار ربوبیت کی شان اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو انسان کامل بنایا ہے، انسان کامل آپ ہی کی ذات کے اندر نظر آتا ہے، خدا کی خدائی آپ کی ذات کے اندر نظر آتی ہے، اور آپ کو اس شان سبحانیت کے مالک خدا نے بے عیب بنایا ہے، جس کی گواہی اور شہادت دیتے ہوئے صحابہ اکرام اور حضرت حسان بن ثابت کی زبان میں سب کے سب یہی کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور کسی نے اردو زبان میں یہ کہا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ باری تعالیٰ قرآن میں آپ کو نبی امی کے لقب سے پکارتا ہے، ایسا نبی امی جس نے اللہ کے حکم سے انسانوں کو بولنا سکھایا، علمہ البیان جس نے انسانوں کو لکھنا سکھایا، علامہ بالقلم اور انسانوں کو وہ علوم عطا کیے جس کا انسان تصور تک نہ کر سکتا تھا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ حبیب مکرم جس کو باری تعالیٰ نے مختلف شانوں کی کثرت انا آتینا کل کوثر دے کر ان میں سے سب سے بڑی شان اور ان ساری شانوں کا مقصود اور اس کا حاصل یہ شان عطا کی کہ وہ حبیب اس مخلوق کو وداعیا الی اللہ باذنہ کہ اس آیہ کریمہ کے تحت وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور ندائیں دیتا ہے، لوگوں رب کی طرف آ جاؤ، رب کی الوہیت کی طرف آ جاؤ، رب کی توحید کی طرف آ جاؤ، رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تم رب کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہیں، انی ادعوکم الی اللہ، انی ادعوکم الی اللہ، اے لوگوں میں تمہیں رب کی طرف بلاتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اب تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری شانوں کا ذکر قرآن سے اجمالاً کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے قرآن سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں سے مملو ہے، جن کا احاطہ ہماری عقول نہ کر سکتی ہیں اور نہ ہی ان کا ادراک کر سکتی ہیں۔ معرفت کے سمندروں میں ڈوب کر، عرفان کی وادیوں میں گم ہو کر، ذکر حبیب کے گہرے دریاؤں میں غوطہ زنی کر کے، وصل حبیب کے جام معرفت پی کر
उलमा, उरफा, सुलहा, अतकिया और दीन के तलबा के जज्बात व एहसासात की नुमाइंदगी करते हुए शेख सादी शिराजी राज़े दीन उम्मत को ये दे गए हैं, सिर्र इस्लाम उम्मत को ये समझा गए हैं और मनसबे नबुव्वत और रिसालत का नुक्ता इरफा उम्मत के सामने ये आया कर गए हैं। सारी हकीकत इसमें बयान कर दी। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही, बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।